کلام ادا کریں۔ اب میں اوپر سے نہیں کاٹا۔ نثری نظم ہے، اس کا عنوان ہے بے گھر۔ جی۔ رات سیاہی کی آغوش میں پرسکون ہے، دن بھر کے مسائل، فکر معاش، تانوں اور فریبوں سے ہر کوئی راہ فرار چاہتا ہے۔ تاریکی میں ایک کمزور جسم پورے دان میں کچھ تلاش کر رہا ہے، جیسے صدیوں کے فاقے اس کا مقدر ہو، جیسے تمہارا فراق میرا مقدر ہے۔ بہت اچھے۔ جیسے تمہارا فراق میرا مقدر ہے، کاش کہ تم کبھی جان سکو فاقوں سے مرتے لوگوں کی کیا حالت ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے چند روپے اس کی جانب بڑھائے تو وہ کچھ لمحے ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور خوف کی ملی جلی کیفیت ہوئی۔ بہت اچھے۔ جیسے صحرا میں سراب سراب کھیلتے کسی کو پانی مل جائے۔ بہت اچھے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جیسے صحرا میں سراب سراب کھیلتے کسی کو پانی مل جائے، جیسے پہلی محبت کا تحفہ، وصل کا کوئی رستہ، یا کسی دھتکارے ہوئے کو شفقت میں امان مل جائے۔ وہ خوشی سے آسماں چھو رہا تھا، پیسوں کو کبھی چومتا، کبھی انہیں اپنے سینے سے لگا لیتا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے یہ بے گھر کسی دل سے نکالا ہوا ہے، جو در بدر کی ٹھوکریں کھائے ہجر کے انگاروں پہ خاموشی سے ہڈیاں پگھلا رہا ہے۔ ان بے گھروں کے عذاب بھی کون جانے کہ ان میں درد کیسے کینسر کی طرح پھیلا ہوتا ہے۔ کون جانے کہ انہیں کہیں امان نہیں ہے۔ ان زندہ لاشوں کو گنگا جل میں بھی بہنے نہیں دیا جاتا۔ ان کے وجود کو نکالنے کے لیے دلوں اور گھروں سے کھرچ کھرچ کے چھلنی کیا ہوتا ہے۔ کئی زہریلے خنجروں نے ان کا کلیجہ چاٹا ہوتا ہے، مگر کون جانے۔ تو ایک قانون بنایا جائے کہ آسماں تلے پناہ گزین کو بے گھر نہیں کہا جائے گا۔ بہت اچھے، واہ واہ، کیا بات ہے، بہت واہ واہ۔ کسی آسماں تلے پناہ گزین کو بے گھر نہیں کہا جائے گا۔ رت جگہوں سے کسی شب کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ایسی فرقت یاب بیتی سنانے سے کسی کی ذہن کی نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ نظم ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی۔ نظم کا عنوان ہے وصل۔ تمہیں اپنے سینے پہ تحریر کرنی تھی، کاغذ اسقطاط نہیں رکھتی، اور گل سے موازنے پہ بلبل اتفاق نہیں رکھتی۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ جب تم اپنی آنکھوں کے لمس کی لپیٹ میں لیتے ہو تو کیسے وحشتوں کے باسی گردش دوران کو بھولنے کی خاطر تمہاری گود میں سر رکھنے کی حسرت کرتے ہیں۔ دھتکارے ہارے ہوئے تمہارے لمس کے حصار میں اپنا مسکن تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ٹوٹی پلیٹ کے کتنے بے جان رنگ کھل اٹھتے ہیں، کاغذ پہ لکیریں کھینچنے لگتے ہیں۔ تمہارے تکنے کو شاعر، افسانہ نگار، ادیب دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی استعارہ دے سکے۔ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ پھر سے تمہارے تکنے کو شاعر، افسانہ نگار، ادیب دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی استعارہ دے سکے۔ کتنے پکاسو دانتوں میں برش دبائے اتنا کی سازی کو بے تاب کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، کیا بات ہے۔ تمہیں معلوم ہے فرقت کی
آگ میں جھلسے بکھری سانسیں اندر کھینچتے ہوئے بیمار عشق کو تمہارے لمس کی شدت سے کتنا آرام ملتا ہے وبائیں دم توڑتی ہیں بیماریوں کا اینٹیڈوٹ بنتا ہے واہ 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 کیا بچہ ہے بہت اچھی بہت خوبصورت تمہیں معلوم ہے فرقت کی آگ میں جھلسے بکھری سانسیں اندر کھینچتے ہوئے بیمار عشق تمہارے لمس کی شدت سے کتنا آرام ملتا ہے وبائیں دم توڑتی ہیں بیماریوں کا اینٹیڈوٹ ملتا ہے واہ 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 مریم جی یار من تمہارے مسکرانے سے کتنے سیاہ گلیشیئر پگھل کر دریا ہو جاتے ہیں سمندر میں تم تو تیز لہریں اٹھنے لگتی ہیں کوسے قضا کے زاویے بدل جاتے ہیں نسلی نظمیں جنم لیتی ہیں تمہارے ہونے سے محبت کی نئی اصناف متعارف ہوتی ہیں وفا کی گرامر میں جدیدیت آتی ہے لمحے رومانیت کی گرفت میں سمٹ جاتے ہیں محبت رنگ بکھیرتی ہے ہواؤں میں بہاروں میں کہکشاؤں میں دریاؤں میں تاج محل کی چھاؤں میں عہد و پیما کا شمار کرتی ہے وفا کا اختیار ہے بہت اچھے